اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعین ثم اما بعد. ایک مرتبہ پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آیت نمبر 14 سے آج مطالعہ کرتے ہیں اور آج میری نیت ہے کہ کم از کم 2.5 صفحے مکمل کر لیں. میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا تھا کہ اب سے رفتار تھوڑی تیز ہو جائے گی ان دروس کی, تھوڑا ٹائم زیادہ لگے گا, لیکن انشاءاللہ تعالی میری کوشش ہوگی کہ جہاں جہاں مشکل مقامات ہیں, کوئی بات مشکل سے سمجھ میں آتی ہے, وہاں تھوڑی زیادہ ایکسپلینیشن دے دوں, اور جو بات آسانی سے واضح ہے اس میں زیادہ گہرائی میں جانے کی ابھی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ. تو شروع کرتے ہیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. جب وہ ملاقات کرتے ہیں, لقو جب وہ لوگ ملاقات کرتے ہیں, الذین آمنوا اہل ایمان سے, ایمان والوں سے, منافقوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جب وہ ملنے آتے ہیں مسلمانوں سے, قالوا آمنا, تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لے آئے. آمنا کا لفظ جمع میں ہے, ہم سب ایمان لا رہے ہیں, ہمارا بھی ایمان ہے. جب ہم کا لفظ استعمال کیا تو اپنے آپ کو اور ان کو سب کو شامل کر کے, یعنی اپنے آپ کو ان کے درمیان میں مکس کر کے بات کی کہ آمنا. وَإِذَا, اور یہ منافق کی ایک خاص اس کا ایک وصف ہے, اس کی ایک کوالٹی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اہل ایمان میں شامل کرنے کی ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ لوگ یہی سمجھیں کہ ہم انہی میں سے ہیں, تو اس لیے آمنا. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ, اور جب وہ آخرکار جب الگ سے ہوتے ہیں, خلوت کا لفظ آپ کو پتہ ہوگا اکیلے ہونا, جب وہ اکیلے پرائیویسی میں ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے ساتھ, خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ, پھر کہتے ہیں کوئی شک کی بات نہیں, کیا بات کر رہے ہو, ہم آپ لوگوں کے ساتھ ہیں. اور یہ شیاطین اس وقت کون ہے, کس کے بارے میں اشارہ کیا جا رہا ہے کہ یہ شیاطین ہے؟ یہ جن نہیں ہے, کوئی شیطان آ کے آگ کا کوئی جن آ کے ان کے ساتھ بیٹھتا ہے یا دیوا کے بیٹھتا ہے, نہیں, ایسی بات نہیں ہو رہی. بات یہ ہو رہی ہے کہ ان کی اسکیمیں بنتی تھیں یا قریش کے ساتھ, یا ان کی اسکیمیں بنتی تھی یہود کے ساتھ, یا ان کی اسکیمیں بنتی تھی منافقوں کے ساتھ, جو کھلم کھلا تو کہتے تھے کہ مسلمان ہیں, لیکن پرائیویٹلی کہتے تھے کہ نہیں, یہ تو سب ہم سیاست کا مسئلہ ہے, ابھی مان لی ہے بات, لیکن جب موقع ملے گا تو دوبارہ اپنے اصل رنگ دکھائیں گے. ان لوگوں کی پرائیویسی میں بیٹھ, ان سب کو شیاطین کہا جا رہا ہے. یہ قرآن میں شیاطین الانس والجن, اور ایسے شیاطین بھی ہیں, ایسے شیطان بھی ہیں جو انسانوں میں سے ہیں, اور ایسے شیطان بھی جو جنوں میں سے ہیں. یہ انسان شیطانوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. اور پھر یاد دہانی آپ کی کرا رہا ہوں کہ تمام یہود کو شیطان نہیں کہا جاتا, تمام یہود کو نہیں. جن یہودیوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے کے بعد ان کے ماننے سے انکار کیا اور ان کے خلاف سازشیں کی, ان لوگوں کو شیاطین کہا جا رہا ہے. اب ان کے ساتھ بیٹھ کے کیا کہتے ہیں, انا معکم, ہم تو بے شک آپ کے ساتھ ہیں. آگے جا کے بات آئے گی, لئن اخرجتم لنخرجن معکم, اگر تم لوگوں کو نکالا گیا تو بے شک ہم لوگ بھی تمہارے ساتھ نکل جائیں گے. ولا نطیع فیکم احدا ابدا, تمہارے معاملے میں تو ہم کسی کی بات نہیں مانیں گے. اگر تمہارے خلاف کسی نے کچھ کہنے کو کیا, کوئی بھی ہو, اشارہ کس کی طرف ہے, اگر رسول نے کچھ کہا صلی اللہ علیہ وسلم, ہم تو نہیں مانیں گے, ہم تو تمہارے ساتھ ہیں یار, تم کیسی بات کرتے ہو. ولا ان قتلتم لننصرنکم, اگر تم سے لڑا گیا تو ہم تمہاری مدد کے لیے فوراً آئیں گے لڑنے کو, تمہاری قسم کھاتے ہیں ہم لوگ. ایسی یہ ہے انا معکم. یہ بعد میں آگے سورہ ممتحنہ میں بات واضح ہو جائے گی اس سیکشن میں قرآن کے. خیر, وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ, ہم تو بس مذاق کر رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ, بے وقوف لوگ ہیں, ان کو ہم بس ایسے ہی کھیل کھیل میں کہہ دیتے ہیں ہاں ہمارا بھی ایمان ہے جیسے آپ کا ہے. اللہ یستہزئ بہم, اصل بات یہ ہے کہ اللہ وہی ہے جو ان کا مذاق اڑا رہا ہے, اصل مذاق ان پر ہے. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ, اور وہ ان کو کھلی کھینچ دے رہا ہے. یمدہم, کھینچ دینا, فی طغیانہم, ان کی بغاوت میں. طغیان عربی میں کہتے ہیں کوئی طاغی ہو جائے, کوئی باغی ہو جائے, ان کی بغاوت, اس بغاوت کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان کو کھلی کھینچ ہے. وہ جا کے یہاں کس سے, مسلمان سے کہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں, کافر سے کہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں, دونوں طرف سے اپنی سیکیورٹی بنا رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ان کی پکڑ نہیں کرتا, نہ ان کو ایکسپوز کرتا ہے, نہ سب کے سامنے ڈال دیتا ہے کہ یہ دونوں طرف سے اسکیمیں بنا رہے ہیں. ان کی پول نہیں کھولتا سب کے سامنے. کیوں نہیں کھولتا, ان کو کھلی چھوٹ دی ہوئی, اس وقت کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے. یمدہم فی طغیانہم یعمہون, عمیھا کا لفظ استعمال ہوتا ہے جب انسان دل کا اندھا ہو. کہنے کا مقصد یہاں یہ ہے کہ کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے, اور ان کو کبھی اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ یہ کس گھٹیا کام میں لگے ہوئے ہیں. دل کے اندھے ہونے سے مراد ہے کہ انسان گندا کام کرے اور اس کو گندے کام ہونے کا احساس بھی نہ ہو. یہ ہے عمیھا. عمیہ, یہ کے ساتھ آنکھوں کا اندھا,
عمیہا دل کا اندھا، یہ دل کے اندھے ہو چکے ہیں. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، مثال سے یہ بات سمجھ آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے چھٹی کھلی کھینچ کیوں دی ہوئی ہے. اس کی اصل تشریح اور اس کی اصل تفسیر سورہ آل عمران کے آخر میں جا کر آتی ہے. وہاں اللہ تعالیٰ ہمیں بتائیں گے کہ انما نمدہم، ہم ان کو کھلی چھوٹ صرف اس لیے دیتے ہیں تاکہ ان کے عذاب میں اضافہ کیا جا سکے. میں آپ کو اس کی ایک کتے کی مثال دیتا ہوں. کتا اگر باغی ہو جائے، کاٹنے لگے، اپنے مالک کو کاٹنے لگے، تو اس کو باندھ دیتے ہیں، کھلا نہیں چھوڑتے، کیونکہ جب بھی گھر آتا ہے وہ حملہ کر دیتا ہے. تو کتے کو آپ نے رسی باندھی دی، چھوٹی سی رسی ہے، 2 فٹ کی رسی، زیادہ نہیں بھاگ سکتا. اگر اسی کتے کو آپ 200 فٹ کی رسی لگا دو، کیا کرے گا؟ جہاں تک بھاگ سکتا ہے بھاگے گا. 199 فٹ تک تو بڑی تیزی سے بھاگا. جب 200 فٹ پر باری پہنچی تو کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ؟ ایک دم سے گردن کھینچتی ہے کہ نہیں؟ وہ ایسی تکلیف ہے جو اگر 2 فٹ کی رسی ہوتی تو ایسی تکلیف نہ ہوتی، لیکن جو 200 فٹ کی رسی ہے وہ 199 فٹ تک تو یہ سمجھا کہ میرے لیے بڑی اچھی کھلی گنجائش ہے، میں جو کرتا ہوں کروں. لیکن اصل میں مقصد اس کا کیا تھا کہ جب سزا ملے تو اور سخت ملے. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ کبھی کبھار لوگ غلط کام کرتے ہیں انہیں کرنے دیتا ہے. کرو، تم نے تو اپنی کھدائی کرنی ہے، اپنی خبر تم نے خود کھودنی، کھودو اور کھودو. آپ کو کبھی احساس ہوگا مسلمان ممالک میں آج کل لوگ ایسی گھٹیا حرکتیں کرتے ہیں. اگر آپ خبریں فالو کرتے ہیں یا آپ یوٹیوب پہ کچھ جرنلزم دیکھتے ہیں، پاکستان میں، انڈیا میں، ہمارے ممالک میں کیسی حرکتیں، کیسے جرم ہوتے ہیں، انسان سمجھ نہیں آتی. مسلمان تو کیا، انسان ایسی حرکت کیسے کر سکتا ہے؟ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایسی حرکتیں کرنے کیوں دیتا ہے؟ ان کو پکڑ کیوں نہیں ہوتی؟ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ زمین سے ہٹائے کیوں نہیں دیتا؟ یہ تو دنیا میں ایک کینسر قسم کے لوگ ہیں، یہ تو ختم ہو جانا چاہیے. اگر یہ بات سمجھنی ہے وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اگر تم ان لوگوں کو مجرم سمجھتے ہو تو ان لوگوں کے بارے میں کیا خیال ہے جو رسول کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے محلے میں ان کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، ان کے حلقے میں بیٹھے اور جا کے پھر ان کے خلاف حلقے میں جا کے بیٹھے. اس سے بڑا مجرم کون ہوگا؟ اور ان کو کھلی چھٹی دی ہے تو ان لوگوں کی کیا؟ تو ٹھیک ہے، دے گا اللہ تعالیٰ، پکڑ سب کی ہونی ہے آخر کار. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ. یہاں دھیان دینے کی ضرورت ہے کیونکہ آگے کی بات یہ نظم کا معاملہ ہے. قرآن کی آیات ایک دوسرے سے مربوط ہیں، جڑی ہوئی ہیں. جب جڑا ہوا مت سمجھو تو بات پوری سمجھ نہیں آتی. تو یہاں سے ایک مربوط کلام چل رہا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس لیے آج ان تمام باتوں کو اکٹھے کرتے ہیں. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ، وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت بیچ کر گمراہی خرید لی. ہدایت بیچ کر گمراہی خرید. اشترا بی کا لفظ استعمال ہوتا ہے جب ایکسچینج ہوتی ہے، کچھ دیا کچھ لیا. دیا کیا؟ ہدایت. لی کیا؟ ضلالت. یعنی دلال کے معنی اردو میں ہوں گے گمراہی. کہنے کا مقصد ہے کہ ایک وقت تھا کہ ان لوگوں کے دل میں بھی ہدایت تھی، ان کو بھی اندر تک احساس ہو گیا تھا، دل کے اندر تک کہ بات کی جا رہی ہے، سچ کی جا رہی ہے، اچھی بات ہے، یہ ماننے کی بات ہے. لیکن پھر ماننے کے باوجود دل میں ایک یا تو لالچ ہے یا کسی قسم کی ناپاکیزگی ہے، کوئی گند ہے. اس گند کی وجہ سے وہ واپس اپنی غلط حرکتوں میں چلے گئے اور یہ اچھی سی دولت جو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ڈالی تھی وہ نکال کے بیچ دی اور اس کی جگہ اپنا چھوٹا فائدہ جو بھی تھا وہ لے کے خوش ہو کے بیٹھ گئے. اشتراؤ الضلالۃ بالہدیٰ فما ربحت تجارتہم، تو ان کی تجارت ابھی ہوئی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، نہ اس کا کوئی فائدہ ہوا نہ کبھی ہوگا. وما کانوا مہتدین، اور یہ لوگ تو ایسے تھے ہی نہیں جو کبھی ہدایت کو سیریسلی پکڑ کے رکھیں. اہتداء کا لفظ ہدایت پر یعنی قائم ہونا انسان کا. ہادی کہتے ہیں ہدایت دینے والے کو، مہتدی کہتے ہیں جو ہدایت کو پکڑ کے رکھے. مہدی جسے ہدایت دی گئی ہو، مہدی کا لفظ اور ہے. قرآن میں مہدی کا لفظ بہت کم استعمال ہوا ہے، اصل استعمال ہوا ہے مہتد. مہتد وہ ہے جو ہدایت کو سیریسلی مانے، پکڑ کے رکھے، اسے مہتد. ہدایت والا نہیں، مجھے ہدایت والا ترجمہ پسند نہیں ہے کہ یہ لوگ ہدایت والے ہیں. ہدایت والا تو ایسے جیسے کسی کی جیب میں ہے کسی کی جیب میں نہیں ہے، نہیں ایسی بات نہیں ہے. مہتدی کا لفظ افتعال کے لفظ میں ہمیشہ محنت ہوتی ہے، جو محنت کر کے اپنی ہدایت کے سرمایہ کو اپنے پاس بچا کے رکھے اپنی ہدایت کو. کوئی ہدایت ایسا ایک اس کے پاس خزانہ ہے جسے ڈر لگا رہتا ہے کہ میری ہدایت کہیں گم ہو جائے گی، اس کو پکڑ کے رکھتا ہے. یہ اس بات کی تصویر کھینچی جا رہی ہے مہتدین میں. وما کانوا مہتدین، اور یہ ایسے لوگ تھے ہی نہیں جو اپنی ہدایت کو پکڑ کے رکھیں. انہوں نے تو بس اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے، ٹھیک ہے، کوئی لے جائے تو لے جائے، کوئی سیریس بات ہے ہی نہیں. مثلہم، اب ان کی منافقوں کی مثال آ رہی ہے، اور یہ بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی مثال جو دی جا رہی ہے وہ اصل میں دی جا رہی ہے یہود کی. قرآن میں منافق اور یہود کا اکٹھے ذکر بہت ہے. کیوں؟
کیونکہ منافق جن مرضوں سے منافق گزر رہے ہیں ان تمام امراض کا ذکر پوری تفصیل سے کس کی تاریخ میں ہے؟ بنی اسرائیل کی تاریخ میں۔ نفاق کا مطلب یہ ہے کہ آپ مسلمان تو ہو گئے، نبی کو تو مان لیا، ہدایت کو تو مان لیا، کتاب کو بھی مان لیا، لیکن ماننے کے بعد پھر الٹی حرکتیں، یہی منافق ہے۔ دل سے نہیں مانا، عمل سے نہیں، عمل سے بھی دکھاوے کے لیے، لیکن دل میں کچھ اور سامنے زبان پہ کچھ اور۔ یہ حرکتیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے منافقوں سے پہلے کس کی حرکتیں تھیں؟ یہود کی۔ تو یہ ان کی تاریخ ہے، یہ ان کا ریکارڈ ہے، تو تم ان سے کچھ مثال سیکھ لو۔ اب وہ مثال دی جا رہی ہے، مثلہم، ان کی مثال، کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال کچھ ایسے شخص کی ہے جس نے ایک آگ جلائی۔ اب ایک شخص ہے الذی استوقد نارا، اب اس بات پہ دھیان رکھنے کی ضرورت ہے، ایک انسان نے آگ جلائی۔ آگ جلانے کی ضرورت پڑتی ہے رات کو، اور کیونکہ یہ صحرا کے لوگ ہیں تو آپ ایک تصویر اپنے ذہن میں کھینچ لیں، صحرا کا میدان ہے، کھلا میدان ہے، اندھیری رات ہے اور کسی نے آگ جلائی ہے۔ اب جب صحرا میں لوگ ہوتے ہیں تو گمے ہوتے ہیں، کسی کو نہیں پتا کہاں جا رہے ہیں۔ کسی نے آگ جلائی تو کیا ہوگا؟ لوگ آگ کی طرف آئیں گے، چلو شاید لعلی اجد علی النار ہدا، شاید میں کبھی آگ کی طرف آؤں، لوگوں کو کچھ پتا ہو کس طرف جانا ہے، کس طرف شہر ہے، ہم لوگ گھومے ہوئے ہیں صحرا کے درمیان میں۔ اچھا، فلما اضاءت ما حولہ، جب اس کے ارد گرد تمام چیزیں روشن ہو گئیں، کس کے ارد گرد؟ اس ایک شخص کے گرد جس نے آگ جلائی تھی۔ یہ اصل میں مثال دی جا رہی ہے نبی کی۔ ایک نبی آتا ہے، روشنی کرتا ہے، اندھیرے زمانے میں روشنی کرتا ہے، لوگوں کو کچھ نہیں پتا ہوتا کس کو فالو کریں، کہاں جائیں۔ پھر رسول آتا ہے ایسی جگہ پر جہاں گمراہی تھی، کسی کو کچھ نہیں پتا تھا، ہر کوئی اپنا خدا مانتا تھا۔ ان یہودیوں کے پاس بھی کوئی ہدایت نہیں رہ گئی تھی، اور پھر ان کے پاس ایک نبی آیا۔ فلما اضاءت ما حولہ ذهب اللہ بنورہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے نور کو ہی لے لیا ان سے، اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کا نور کھینچ لیا، لے لیا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ نور کا لفظ اصل میں عربی میں دیکھنے کو بھی آتا ہے، دیکھنے کے لیے، آپ کی بصیرت کو بھی اور بصارت کو بھی نور کہا جاتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اندھیرا تھا تو آنکھیں کھول کے ڈھونڈ رہے ہیں کہاں ہے روشنی، اب جب آگ جلی تو خود اندھے ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اندھا کر دیا۔ کیا مقصد ہے؟ اب فائدہ کوئی نہیں آگ کا فائدہ اس وقت ہوتا جب آنکھیں جل رہی ہوتی۔ تو ایک تو یہ تھا کہ جب اندھیرا نہیں تھا تو آنکھیں کھلی تھی، اندھیرا تھا تو آنکھیں کھلی تھی، جب اندھیرا گیا تو آنکھیں بند ہیں، آنکھیں نہیں چل رہی۔ کہنے کا مقصد یہاں یہ ہے کہ اندر کی آنکھ ایک ضمیر ہے ہمارا، اس دل کے اندر ایک تقویٰ خدا کا خوف ہے۔ اگر آپ کو قرآن کا کچھ بھی نہیں پتا، آپ کو پھر بھی پتا ہے کہ خدا ہے، اس کا خوف کرنا چاہیے۔ آپ کو کوئی عربی نہیں آتی، آپ کو بڑی لمبی تفسیریں نہیں آتی، آپ کو ہزاروں حدیثیں نہیں یاد، آپ کو پھر بھی پتا ہے کہ اچھی چیز کیا ہے اور بری چیز کیا ہے، اتنی عقل ہر انسان کو ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دیکھتا ہے کہ یہ نہ تو ہدایت ڈھونڈتے ہیں، بس کہنے کو ڈھونڈتے ہیں، کہنے کو مانتے ہیں، اصل میں دل سے نہیں مانتے، تو پھر جب ان کے سامنے بھی ہدایت ہونا تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی، چونکہ انہوں نے اپنے دل کی، اپنے ضمیر کی بات اتنے عرصے نہیں سنی، اس دل کو اللہ تعالیٰ نے اندھا کر دیا۔ اب فائدہ کوئی نہیں، اب تم جتنی آیتیں پڑھ لو، جتنی تفسیریں پڑھ لو، جتنے حلقوں میں بیٹھ جاؤ، اب اندر سے اندھے ہو تو فائدہ ہی کوئی نہیں۔ کما ضوء الشمس لا ينفع کما ضوء العین اذا ضوء العین ممنوع، جیسے سورج کی روشنی کا کوئی فائدہ ہی نہیں جب آنکھوں کی روشنی چلی جائے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے یہ منافق کا مسئلہ ہے تو روشنی کے ارد گرد کہیں، یعنی قرآن کے ارد گرد، قرآن کے حلقات میں ہے۔ کیا منافق کیا قرآن کے حلقے میں نہیں بیٹھتا تھا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے ان کی آواز میں کیا قرآن پڑھتا نہیں سنتا تھا؟ سنتا تو تھا، اثر اس پہ پھر بھی نہیں پڑتا۔ کیوں نہیں پڑتا ہے؟ اندر کی روشنی جا چکی ہے، بیٹھا ایسی چیز کے سامنے ہے جس سے حرارت آتی ہے، لیکن اب فائدہ کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ اب آگے چلیے، وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں چھوڑ دیا بہت سارے اندھیروں میں جس میں اب وہ کچھ نہیں دیکھ سکتے۔ یہاں ایک اندھیرے کی بات نہیں ہو رہی، بہت سارے اندھیروں کی بات ہو رہی ہے۔ بہت سارے اندھیروں سے مراد ہے کہ اس انسان کا ایک مرض نہیں ہے، بہت مرض ہے، لالچ بھی ہے، حرص بھی ہے، سستی بھی ہے، ایک مرض کے بعد دوسرے مرض کے بعد تیسرا مرض، اور اللہ کہتا ہے تمہیں اسی طرح رہنا ہے، تم اسی طرح رہو، ٹھیک ہے میں تمہیں اسی حال پہ چھوڑ رہا ہوں۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، تم نے ایسا رہنا ہے تو رہو، کرنا ہے تو کرو پھر۔ اور پھر آگے سمن بکمن عمیون، سمن کہتے ہیں جو سن نہ سکے، جو سن نہ سکے، سمن، بکمن جو بول نہ سکے، گونگا، سمن بہرا اور پھر بکمن گونگا، اینڈ دین عمیون اندھا۔ اب اندازہ کیجئے رات کا سین تھا، رات کا سین تھا، کوئی شخص ڈھونڈ رہا ہے کہیں آگ مل جائے دیکھنے کو۔ اب پہلی چیز کیا بتائی اس کے بارے میں؟ پہلے تو بتا دیا تھا کہ اس کی آنکھیں جا چکی ہیں، اس کا نور جا چکا ہے۔ آگے کیا بتایا؟ سمن،
صم سے مراد ہے کہ نہ اگر کوئی شاید وہ خود آگ کو نہیں دیکھ سکتا تو کم از کم سن تو لے گا کچھ لوگوں کی آواز وہاں سے آ رہی ہے. جو لوگ اندھے ہوتے ہیں ان کی سنائی بہت قوی ہوتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے سننے کی قوت بھی لے لی. اچھا سننے سے کوئی فائدہ نہیں. اب بکمن کم از کم, اچھا کوئی لوگ سنائی نہیں دے رہے تو کم از کم خود تو چیخ لے, کوئی ہے کوئی راستہ دکھا دے. لیکن آگے کیا بات کی جا رہی ہے؟ بکمن, بول بھی نہیں سکتا. اس کے آگے پھر عمیون, یعنی جو 3 وسائل تھے, جو 3 طریقے سے جس طرح کسی نہ کسی طرح اس مصیبت سے, اس صحرا کے درمیان سے نکل آئے, وہ تینوں رستے بند. فہم لا یرجعون, اور جو عجیب کلام آخر میں ہے فہم لا یرجعون, پھر وہ واپس نہیں آئیں گے. واپس آنے کا لفظ کب استعمال ہوتا ہے؟ جب انسان ایک جگہ سے شروع ہو, یہاں سے شروع ہوئے, آگے گئے اور پھر جہاں شروع ہوئے تھے وہیں واپس آئے. کہنے کا مقصد کیا ہے؟ شروعات ان کی نور میں تھی. جب شروع ہوئی تھی بات تو ہدایت پر تھے, اچھی جگہ تھے, خود ہی چھوڑ کے چلے گئے. اگر آپ کو احساس ہو یہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسی بات کر دی, نہ یہ لوگ دیکھ سکتے ہیں, نہ سن سکتے ہیں, نہ بول سکتے ہیں, ان بیچاروں کا کیا قصور ہے, ساری بات اب سمجھ میں آ جاتی ہے. فہم لا یرجعون, واپس نہیں آئیں گے. یعنی شروع میں کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ, تمہیں سننے کو بھی دیا تھا, دیکھنے کو بھی دیا تھا, ہدایت بھی پوری کی پوری دے دی تھی. تم نے خود فائدہ نہیں اٹھایا اور خود کہیں اور نکل گئے. اب تمہیں نکلنا ہے تو نکلو, اب ہماری غلطی کیا ہے؟ یہی بات کی جا رہی ہے منافق کے بارے میں. منافق کے ہاتھ میں قرآن ہے, وہ مسلمانوں کی کمپنی میں ہے, اسے اچھی بات سننے کو ملتی ہے, اس کی کوئی قدر ہی نہیں ہے. اس نے کچھ اور کرنا ہے اپنی زندگی کے ساتھ, تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کرنا تو کرو, پھر مجھے کیوں الزام دیتے ہو؟ فہم لا یرجعون, پھر یہ واپس نہیں آنے والے. او کصیب من السماء, اب دوسری مثال دی جا رہی ہے, یہ اس سے کم انٹینس ہے, ایک کم درجے کی مثال ہے. ہوپ فلی اس مثال سے جو لوگ اپنے آپ کو اس درجے میں محسوس کریں ان کے لیے پھر بھی کچھ امید ہے. اب سمجھنے کی کوشش کریں. او کصیب من السماء, یا پھر ایسا بادل, گہرا بادل آسمان میں, فیہ ظلمات, جس میں بہت ساری گہرائیاں ہوں, ورعد وبرق, اور اس کے اندر رعد کہتے ہیں گونج کو, کیا کہتے ہیں, تھنڈر, what's a thunder called? گرج, وہ برق, اور بجلی بھی ہو اس کے اندر. اب یہ رات کا, اب یہ موسم ہے بارش کا, اور بہت گہرے بادل ہیں, اور گرج بھی ہے, اس سے انسان ڈر رہا ہے, اور پھر بجلی بھی گر رہی ہے. یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت, وہ اپنے کانوں کو, اپنے آنکھوں میں, اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ٹھونس کے, من الصواعق, اونچی گونج کی وجہ سے, بار بار جو کڑک ہوتی ہے آسمان میں, اس کی وجہ سے اپنی انگلیوں کو یہاں ٹھوس کے, حذر الموت, موت کے ڈر سے. اب مجھے بتائیے, اگر آپ کو موت کا ڈر ہے تو اگر آپ اپنی انگلیاں یہاں گھسا لیں تو اس سے کوئی بچے گا موت سے؟ نہیں. مقصد کیا ہے کہ یہ لوگ عقل استعمال نہیں کر رہے, اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ ان کی عقل بھی نہیں چل رہی. اب الٹی سیدھی حرکتوں میں کریں کہ انسان بالکل اس کا سر پھر جائے نا, تو اس کو پتہ بھی نہیں چلتا میں کروں کیا, تو یہ بالکل پاگل انسان کی طرح بس اسی طرح بچ جاؤں. شاید ایسے نہیں بچنے والے. پہلے ابھی میں تصویر کھینچ دوں, پھر بتاؤں گا اس تصویر کا مقصد اور اس کی مراد کیا ہے انشاءاللہ. واللہ محیط بالکافرین, اور اللہ تعالیٰ کافروں کو پورے احاطے میں لیے ہوئے ہیں, ان کے ارد گرد ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو پورے گھیرے میں لیا ہوا ہے. دس از واللہ محیط بالکافرین. پہلے مثال پوری کر لیں. یکاد البرق یخطف ابصارہم, تقریباً ایسی بات ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کی روشنی لے جائے. یعنی بجلی اتنی تیز, جیسے کیمرے کا فلیش ہوتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے انسان اندھا ہو جاتا ہے نا, تو بجلی ایسی تیز کہ کچھ مومنٹریلی ایسا ہوتا ہے کہ اس کو کچھ نظر ہی نہیں آتا. یخطف ابصارہم کلما اضاء لهم مشوا فیہ, پھر بھی تھوڑی بہت جب کبھی بجلی کی وجہ سے تھوڑی سی روشنی آتی ہے تو اس میں چلنا شروع ہوتے ہیں, وہ شاید وہاں اس طرف جانا تھا. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ, اور جیسے ہی دوبارہ اندھیرا ان کے اوپر چھا جاتا ہے, قاموا, وہیں کے وہیں کھڑے رہ جاتے ہیں, قاموا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ, اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کا سننا اور ان کا دیکھنا ان سے لے لیتا, انہیں بھی اندھا کر دیتا, انہیں بھی بہرا کر دیتا. ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ بے شک ہر چیز پر قادر ہے. یہ بات کیا کی جا رہی ہے؟ یہ بات کی جا رہی ہے کہ جب انسان مسلمان ہوتا ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب مسلمان ہوئے, یہ مدینے کا دور ہے, آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا, مدینے کے دور میں 6 مہینے بعد کیا آنے والا ہے؟ بدر کا مارکا, مسلمان جنگ میں جانے والے ہیں. اس کے بارے میں آیات آنی شروع ہو گئی ہیں کہ قتال کے لیے تیار ہو جاؤ, جان دینی ہے تمہیں. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ, تم نے کیا سمجھا تھا ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ اس قسم کی آیات اب نازل آنی شروع ہو جائیں. اب یہ ایک آیت جو آتی ہے تو اس کو لگتا ہے ہر آیت کے ساتھ ایک گرج آئی ہے, ایک بجلی اتری ہے, کسی نہ کسی طرح میں کوئی موقع نکال کے یہاں سے بھاگ جاؤں. کبھی کبھی کوئی آیات رحمت کی آتی ہیں تو پھر قریب آ جاتا ہے, پھر بجلی پڑتی ہے, پھر بھاگتا ہے. یعنی وہ اپنے آپ کو کمٹ نہیں کر سک رہا.
پہلی بات آ رہی تھی پکے منافق کی، جس نے سب کچھ چھوڑ دیا، اب تو وہ واپس بھی نہیں آنے والا. یہ تو کم از کم تھوڑا سا تو چلتا ہے نا آگے، تھوڑی سی امید ہوتی ہے، تھوڑی سی ہمت بڑھتی ہے تو ایک دو قدم آگے چل لیتا ہے، پھر رک جاتا ہے، پھر تھوڑا چل لیتا ہے، پھر رک جاتا ہے، پھر جب ڈراؤنی والی آیات آتی ہیں تو پھر اپنی انگلیاں کان میں گھسا کے، اور انگلیاں کان میں گھسانے سے مراد کیا ہے؟ سننا نہیں چاہتا. اور یہ قرآن کی طرف بڑا خوبصورت اشارہ ہے، لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو مت سنو یار، بڑی ڈراؤنی باتیں ہیں، یہ باتیں مت کیا کرو. وہ سننے کو تیار نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو تم جس راستے پہ چل رہے ہو یہ نفاق کا راستہ ہے، اگر اس پہ چلتے رہو گے نا. جو پہلی مثال دی تھی وہ کس کی تھی؟ جو اندھا ہو اور بہرا ہو، یاد ہے نا؟ یہاں کیا کہا ہے؟ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر خدا چاہتا تو تمہارا سننا بھی لے لیتا اور تمہاری آنکھیں بھی لے جاتا. تم اس قسم کے مت بنو کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن، ایسی جگہ پہنچ جاؤ کہ واپسی کی کوئی امید نہ رہے. ابھی سدھر جاؤ، سیدھے ہو جاؤ، ابھی تھوڑی بہادری دکھاؤ. ایمان سے انسان کو بہادری آنی چاہیے، خدا کا خوف اور کسی اور چیز کا خوف نہ ہو. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ تمام چیزوں پر قادر ہے. یا ایھا الناس، لوگوں سے مراد کیا ہے؟ صرف مسلمان نہیں. اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح پتہ تھا کہ اور کون سن رہا ہے، یہود بھی سن رہے ہیں، عیسائی بھی سن رہے ہیں، مدینے کی آیات ہیں، سب کو دعوت دے دی اکٹھے لوگوں. اور یہ مثال میں نے آپ کو کہا تھا کس کے بارے میں تھی؟ یہود کے بارے میں، جن کے پاس وہی تھی آگے نہیں بڑھ سکے، جن کے پاس سب کچھ تھا، کتنے معجزے اپنے سامنے دیکھیں، پھر بھی اندھے بہرے، کچھ فائدہ نہیں اٹھا سکے. یہاں تک یقتلون النبیین بغیر الحق، نبیوں کے قتل پر اتر آئے وہ لوگ. تو اب ان تمام کو دعوت دی جا رہی ہے اکٹھے، یا ایھا الناس، لوگوں، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت میں آ جاؤ، اپنے آپ کو بندہ مان لو، اپنے رب کو رب مان لو. الذی خلقکم، جس نے تمہیں بنایا ہے، والذین من قبلکم، جس نے تم سے پہلے والوں کو بھی بنایا تھا، لعلکم تتقون، اور صرف ایک وجہ کے لیے، تاکہ تم اپنے آپ کو بچا سکو. میں ترجمہ کر رہا ہوں تقوی کا، تاکہ تم اپنے آپ کو بچا سکو. وقایا کا لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے کسی کی حفاظت کرنے میں. اپنی حفاظت کرنا، اپنے آپ کو بچانا، اتقاء یا تقوی، اپنے آپ کو بچانا. قرآن میں آتا ہے وَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمَ يَجْعَلُ الْوِلْدَانُ شِيبًا، اپنے آپ کو کیسے بچاؤ گے اس دن. كَيْفَ تَتَّقُونَ، اگر تم نے کفر کیا تو قیامت کے دن اپنے آپ کو کیسے بچاؤ گے. اور بچانے کا لفظ کیا ہے؟ تتقون. خدا کا تقوی کیا مطلب ہے؟ خدا کے غصے سے، خدا کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچاؤ، خدا کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ، خدا کو خفا کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آپ کو مصیبتوں میں ڈالنے سے بچاؤ اپنے آپ کو. اتقوا النار، اس کا مطلب نہیں ہے خدا کہ آگ کا خوف کرو، نہیں، آگ کا خوف نہیں، آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ. یہاں پر کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم اپنے آپ کو بچا سکو، اپنے رب کی عبادت میں آ جاؤ تاکہ تم اپنے آپ کو بچا سکو. کیا خوبصورت الفاظ ہیں. پہلے بات کی جا رہی تھی کوئی اندھیرے میں ہے، کسی صحرا میں گما ہوا ہے، کوئی بیچارہ کسی طوفان میں پھنسا ہوا ہے. جب کوئی صحرا میں ہو اور کوئی بچانے والا نہ ہو اور کوئی کسی طوفان میں پھنسا ہو تو اس کو کیا فکر ہوتی ہے؟ میں کس طرح اپنے آپ کو حفاظت میں ڈالوں. اور اگلی آیت میں آ گیا تمہارے لیے حفاظت کا ایک ہی راستہ ہے، پوری انسانیت کو ایک ہی دعوت دی جا رہی ہے، ایک ہی انویٹیشن دی جا رہی ہے. اپنے آپ کو اپنے رب کا بندہ مان لو تاکہ تم حفاظت میں آ جاؤ، اور تمہیں کہیں حفاظت نہیں ملنی. لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے تمہارے لیے زمین کو ایک کھلا فرش بنایا، کھلا میدان بنایا. والسماء بناء، تمہارے لیے آسمان کو چھت بنایا. دیکھیے دو مثالیں تھیں. ایک مثال میں زمین ڈراؤنی تھی، کہاں؟ کیونکہ صحرا میں تھا. دوسری مثال میں آسمان ڈراؤنا تھا. یہی بات تھی نا. اور اب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے جس زمین سے تم ڈرتے تھے، جس صحرا کی زمین سے، وہ کس نے بنائی ہے؟ اور جس آسمان سے جس کی کڑک سے تم ڈر رہے تھے، وہ کس نے بنایا ہے؟ اب وہ ساری باتیں جڑی ہوئی ہیں ایک ساتھ، سب باتیں ایک دوسرے سے متعلق ہیں. یعنی وہی آسمان جو تمہیں ڈرا رہا ہے، وہی اسی آسمان سے تمہارے لیے رزق بھی اترے گا. تم میری حفاظت میں تو آ جاؤ، میری بات تو مان لو. وہی زمین جو تمہیں ابھی پیاسا مارنے کو تیار ہے صحرا کے درمیان میں، اسی زمین سے تمہارے لیے کیا کچھ نکالنے کو میں تیار ہوں. کیسے خزانے نکالوں گا تمہارے اندر سے. لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اوپر سے کھاتے، نیچے سے کھاتے اپنے. اگر مان تو جاتے بات میری. یہ دعوت دی جا رہی ہے. تعالیٰ نے انویٹیشن دی ہے، اتنی خوبصورت انویٹیشن. وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور پھر تم نے آسمان سے تم پر پانی اتارا. فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پھر تمہارے لیے کتنے قسم کے پھل نکالے تمہارے رزق کے لیے، تمہارے کھانے کے لیے، تمہارے استعمال کے لیے. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا، تو اپنے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے ساتھ کوئی مقابلے کی چیز مت رکھو. کون سی چیز اپنے اللہ تعالیٰ کے سامنے مقابلے میں رکھو؟ ند کا لفظ استعمال ہوتا ہے کوئی مقابلے میں ہو کسی کے.
कंपैरेटर, जैसे इंग्लिश में कहते हैं कंपैरेटर। मकसद कहने का ये है कि क्या तुम्हारी अपनी अना, तुम्हारी अपनी लालच क्या चीज़ है, अपनी रेपुटेशन, इज्जत तुम्हारी क्या चीज़ है जो अल्लाह ताला के सामने तुमने मुकाबले में रख के अल्लाह की बात नहीं माननी, अपनी बात माननी है? क्या चीज़ थी? फला तजअलू लिल्लाहि अंदादन व अंतुम तअलमून, और तुम अच्छी तरह जानते हो, तुम्हें अच्छी तरह पता है तुम क्या करते हो। व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, और अगर तुम सबको शक है किसी तरह का, किसी भी किस्म का शक है उस बात की तरफ जो हमने अपने बंदे पर नाजिल की है। अब अब्द का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, अब्द के मायने क्या है? हमारा बंदा। पिछली आयत में क्या था? तुम भी मेरे क्या बन जाओ? बंदे बन जाओ। कहने का मकसद क्या है? कैसे बनूं बंदा? तुम्हें दिखाया तो है, अपना नबी दिखाया तो है जो मेरा बंदा है, और उस पर नाजिल भी किया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो चीज़ें तुम सीखो तो मेरे बंदे बन जाओगे, जिस किताब के हुक्म में आ जाओ तो मेरे बंदे बन जाओगे। अगर तुम्हें शक है कि यह वाकई अल्लाह ताला की तरफ से कैसे हो सकती है किताब, फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिही, तो इस किस्म की कम से कम एक सूरत ही लेके आ जाओ तुम। अगर ये कलाम तुम्हारे लिए इतना कन्विंसिंग नहीं है, तुम इससे इतने इंप्रेस नहीं हुए, तुम ऐसा करो, तुम इस किस्म की एक ही सूरत ले आओ। वदउ शुहदाअकुम मिन दुनिल्लाह, अपने तमाम शुहदा को, अल्लाह के अलावा जो भी हैं, जितने भी एक्सपर्ट हैं सबको ले आओ। शुहदा पुराने अरबी में एक्सपर्ट के लिए इस्तेमाल होता है, माहिर, जितने ला सकते हो ले आओ। इनकुन तुम सादिकीन, अगर तुम वाकई सच बोल रहे हो। अब अंदाज़ा कीजिए ये आयत आ रही हैं मदीने में, और मदीने में और मक्के में बड़ा फ़र्क है। मदीने में अहले इल्म वाले लोग हैं, मदीने में यहूद हैं, अहबारुल यहूद। अहबार ऐसे लोग जो इतना लिखते हैं कि उनके हाथों में इंक होती है, उन्हें अहबार कहा जाता है। जब भी देखो उसके हाथ में इनके धब्बे, स्याही के धब्बे, ऐसे उलमा को अहबार कहते हैं। ऐसे ऐसे लोग मदीने में रहते थे, यानी बड़े पढ़े लिखे लोग। और जब कुरान कहता है एक ऐसे इंसान की ज़बान से जिसको खुद पढ़ना भी नहीं आता, अगर तुम्हें शक है इस कलाम से, तो तुम ऐसा करो, तुम तो बहुत लिखते हो ना, तुम एक सूरत ले आओ, एक सूरत ले आओ। और जिन यहूद को इतनी जुर्रत थी कि अल्लाह ताला का दिया हुआ कलाम बदलने को तैयार थे, किया कि नहीं? युहर्रिफूनहु मिन बअदि मा अक़लूहु, बदल देते समझने के बाद। जिनको इतनी जुर्रत थी कि अल्लाह का कलाम बदल लें, उनको इतनी जुर्रत नहीं थी कि एक और सूरत बना दें। उनके लिए तो बड़ी आसान चीज़ थी। ये सिर्फ मक्के वालों के लिए चैलेंज नहीं, अब तो मदीने वालों के लिए, उलमा के लिए चैलेंज। और ये भी कहा कि तुम्हारे जो बड़े उलमा कहीं और रहते होंगे उनको भी ले आओ, अगर तुम वाकई सच बोल रहे हो। फ़इल्लम तफ़अलू, फिर लेकिन अगर हकीकत यह है कि तुम अभी तक नहीं कर सके हो, वलन तफ़अलू, और तुम कभी भी नहीं कर सकोगे, फ़त्तक़ुन नार, फिर बचाओ अपने आप को आग से, बचाओ अपने आप को आग से। यानी अब देखो कौन क्या चीज़ बचाती है तुम्हें। अल्लती वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारा, जिसका फ्यूल को उर्दू में ईंधन ही कहते हैं ना, जिसका ईंधन लोग हैं और पत्थर हैं। उइद्दत लिल काफिरीन, जो कि काफिरों के लिए तैयार की गई है। एक और सफ़ा मैं जल्दी से गुजर जाता हूँ। वो बश्शिरिल लज़ीना आमनू, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया जा रहा है, बल्कि एक ही आयत पे इक्तिफा करते हैं इस आयत पे। वो बश्शिरिल लज़ीना आमनू, और अहले ईमान को खुशखबरी दे दो। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया जा रहा है। बश्शिर का लफ्ज़ मुफरद, और इससे हमें एक बात जो खूबसूरत बात निकलती है कि अल्लाह ताला की नेमतों में से, जन्नत की नेमतों में से एक नेमत ये भी होगी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें खुद खुशखबरी दे रहे होंगे जन्नत की। हमें खुशखबरी देने वालों में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद शामिल हैं। वबश्शिर अल्लज़ीना आमनू, दूसरा हुक्म यहाँ से यह निकलता है कि यहाँ पर अंज़िर का लफ्ज़ कहीं नहीं आया। आप डराओ इन लोगों को, आप खबरदार करो नहीं, लेकिन आप खुशखबरी दो। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो जो रोल हैं, एक उन्होंने खबरदार करना है और एक उन्होंने खुशखबरी देनी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनमें से किसको ज़्यादा जोर दिया गया है? खुशखबरी देने को। यह हमारे वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, आपको तो हमने सिवाय रहमत की किसी और चीज़ के लिए भेजा ही नहीं, तमाम जहानों के लिए, तमाम कौमों के लिए। तो यहाँ पर वबश्शिर अल्लज़ीना आमनू, अच्छी खबर दें आप उन तमाम लोगों को जो ईमान ले आए हैं। व अमिलुस सालिहात, और जिन्होंने कुछ अच्छे नेक काम किए हैं। मैं ध्यान से तर्जुमा कर रहा हूँ, कुछ अच्छे नेक काम किए हैं। मैंने ये नहीं कहा बहुत सारे अच्छे नेक काम किए हैं। क्यों? अस्सालिहात का लफ्ज़ जमउ किल्ला में शामिल होता है। इसका मानी है अल अमाल अस्सालिहात, जिससे मुराद है अल्लाह ताला तुमसे बहुत सारे अमल नहीं मांग रहा, थोड़ी बहुत चीज़ें मांगी है। इतनी नमाज पढ़ लो, इतनी ज़कात दे दो, इतनी चीज़ें हराम है, उनसे थोड़ा दूर रह जाओ, दैट्स इट। कोई बहुत लंबी हज़ारों चीज़ की लिस्ट नहीं है। ठीक है, कुछ दीन में ऐसी चीज़ें हैं जो तुम्हारे दीन को आगे लेकर जाती हैं, लेकिन बुनियादी तुमसे जो बात मांगी जा रही है वो कोई मुश्किल बात नहीं है, बहुत थोड़ी सी बातें मांगी जा रही हैं। जो लोग ईमान ले आए ये थोड़ी बहुत अच्छी चीज़ें करने को तैयार हैं। अन्ना लहुम जन्नातिन, उन लोगों को तो खुशखबरी दे दो, तो उनके पास बहुत सारे बाग होंगे। तजरी मिन तहतिहल अनहार, जिनके नीचे से, बिल्कुल उनके फ़ौरन नीचे से नहरें बह रही होंगी। मकसद है वाटरफॉल। वाटरफॉल को उर्दू में क्या कहते हैं? आबशार।
آبشار اس کے بالکل نیچے سے نکل رہا ہوگا. یعنی آپ کا محل، آپ کی کوٹھی پہاڑ کے اوپر، اور پہاڑ جیسے ہی آپ سامنے نکلتے ہیں تو آبشار آپ کی کوٹھی سے ہی شروع ہوتا ہے. من تحتها الانہار کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا، ہر مرتبہ جب ان کو دیا جاتا ہے پھل، دیے جانے سے مراد ہے آپ کے نوکر لگے ہوئے ہیں. ولدان غلمان لہم کانہم لؤلؤ مکنون، جگہ جگہ پھر رہے ہیں ینگ نوکر پھر رہے ہیں، آپ کو لا کے فروٹ کھائیں گے، سر یہ جنت کا فروٹ کھائیں گے، جنت کا اورنج کھا لیں، یہ ایپل کھا لیں. اور پھر آپ دیکھ، میں کیا اورنج اور ایپل کہہ رہا ہوں، کو کہتے ہیں استغفر اللہ، جنت میں تھوڑی ہوں گے اورنج ایپل، یہ تو دنیا کی چیز ہے، جنت میں کہاں ہوگی؟ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں. قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، یہی تو چیز ہمیں پہلے بھی ملتی تھی. جنت میں آدمی بیٹھا ہے اپنی کوٹھی میں، آ کے نوکر نے، جنت کے نوکر نے آپ کو پھل پکڑایا، آپ نے اپنے ہاتھ میں مالٹا پکڑا، کہا یہ تو دنیا میں بھی تھا یار، یہ تو بہت پرانی بات اب ہوگی نا، ہزاروں سال ہو چکے. مجھے یاد پڑتا ہے یہ دنیا میں بھی ایسی چیز تھی. مین دے ہیو اٹ ان جنہ، جنت میں ملتا ہے، اچھا ٹرائی تو کروں ذرا. اور پھر اللہ تعالیٰ آگے سے فرماتے ہیں وہ اتو بھی متشابہن، لیکن صرف ان کو اس قسم کا لگے گا، ان کو دکھایا جائے گا کہ ویسا ہی ہے، لیکن اصل میں جب چکھیں گے تو کوئی ایسی چیز تھی ہی نہیں پہلے، دیکھنے میں تھوڑی بہت سملر. اس میں ایک خوبصورت اشارہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہے کہ اس دنیا میں جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بنائی ہیں اس کی کچھ نہ کچھ شکل جنت میں ہوگی، لیکن بالکل ایسی نہیں. جنت میں اللہ تعالیٰ نے کھجور کے درختوں کا ذکر کیا ہے، رومان کا ذکر کیا ہے، نخل کا ذکر کیا ہے، انگوروں کا ذکر کیا ہے، نہروں کا ذکر کیا ہے، درختوں کا ذکر کیا ہے، ان چیزوں کا ذکر کیا تو ہے. اور جب آپ سے کوئی انسان کہے درخت تو آپ کے دماغ میں ایک ہی خیال آتا ہے، جو درخت ہم نے یہاں دیکھے ہیں اسی قسم کی کوئی چیز ہوگی، لیکن اس سے مختلف بھی ہوگی. تو پہلے انسان سمجھے گا ایسی چیز ہم نے پہلے بھی دیکھی تھی، تو بڑی زبردست ہے، لیکن کچھ یاد پڑتا ہے، کچھ سملر ہے. کہنے یہ کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے؟ جنت ایسی کیوں نہیں بنائی جس کو بار بار کہا جاتا تم تو اندازہ بھی نہیں کر سکتے کیا ہوگا جنت میں، تمہیں کیا پتا؟ اب میں کیا بتاؤں تمہیں جنت میں کیا ہے، کیونکہ رسول نے تو کہہ دیا صلی اللہ علیہ وسلم ما لا عین رأت ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر، نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھا، نہ کسی کان نے کبھی سنا، نہ کبھی کسی کے دل میں کبھی گمان آیا کہ جنت کیا چیز ہے. اس کے باوجود قرآن میں جب بار بار تصویر آتی ہے جنت کی، تو کیسی تصویر آتی ہے؟ جیسی آپ کو دنیا میں ملتی ہے. کیوں؟ سوال پیدا ہوتا ہے کیوں جنت اس دنیا جیسی کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ ان چیزوں سے انسان کو محبت ہے کہ نہیں؟ اچھے گھر سے، اچھے باغ سے، اچھے پھل سے، آبشار سے، سمندر سے، ان چیزوں سے انسان کو محبت ہے. محل سے، کوٹھی سے، پہاڑی کے اوپر کوٹھی ہو، اچھا ویو، اسے کسے نہیں چاہیے، کسے خواہش نہیں ہوگی. یہاں تک کہ ہوٹل رومز میں جس کمرے کا ویو اچھا ہوتا ہے وہ زیادہ مہنگا ہوتا ہے، رائٹ. یہ انسان کی اس کی فطرت کے اندر ہے. اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی محبت ہمیں دنیا میں اس لیے ڈالی تاکہ جب جنت کے بارے میں بات ہو تو تمہاری اصلی محبت اس کے لیے پیدا ہو. یہ ایک پریویو سمجھو، اصل فیچر وہاں پر ہے. جب انسان کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے نا تو وہ دنیا کی خوبصورتی کو اپریشیٹ کرتا ہے، اور جب بھی دنیا کی خوبصورتی اپریشیٹ کرے گا اسے جنت کی خوبصورتی یاد آئے گی. یا اللہ یہ دنیا تو جنت میں کیا ہوگا، اگر یہ دنیا ہے تو جنت میں تو کیا دے گا. سبحان اللہ. کبھی آپ سمندر کو جا کے دیکھیں، کبھی آپ پہاڑ کو جا کے دیکھیں، انسان اس کی خوبصورتی میں حیران سا رہ جاتا ہے. کبھی آسمان پہ جب بادل چھائے ہو، سورج گر رہا ہو، سورج ڈوب رہا ہو، اور آپ اس عجیب منظر کو دیکھیں، کبھی انسان بالکل ہل کے رہ جاتا ہے کہ یہ کیا منظر ہے. پھر آپ جا کے فوٹو ہی کھینچتے ہیں، لیکن فوٹو میں وہ بات نہیں ہوتی جو آنکھ دیکھتی ہے، وہ بات کبھی آتی نہیں. جو ایک منظر ہے وہ دماغ میں ہے، وہ فوٹو بھی دیکھ لیں وہ بات یاد نہیں آتی جو اس وقت کھڑے تھے. یہ تمام چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے دی ہے تو ایک پریویو، ایک تھوڑا سا ٹیسٹ مل جائے، تمہیں کچھ اندازہ ہو جائے کہ جنت میں کیا ہوگا. صرف یہ مقصد. اب کیا افسوس کی بات ہے کہ پریویو میں ہی پھنس گئے، اصل فیچر دیکھا ہی نہیں. ناؤ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان لوگوں کے لیے خاص ان جنتوں میں، اور صرف ان جنتوں میں ہی ازواج مطہرہ ہوں گی، بالکل پاک کی ہوئی بیویاں. ان بیویوں سے اس کے بارے میں لمبی بحث بعد میں ہوگی، ابھی آپ تحمل سے کام لیں. لیکن میں آپ کو ابھی صرف ایک بات بتا دوں، اختصاص کی بات. اختصاص بڑے مزے کی بات ہے. ابھی کافی لوگوں کو نیند آئی تھی، اب نیند اڑ گئی ایک دم سے. خیر، الفاظ ہیں لہم فیہا ازواج مطہرہ، صرف ان کے لیے اور صرف وہاں ایسی بیویاں ہوں گی جو بالکل پاک کی گئی ہیں. کہنے کا مقصد کیا ہے؟ بالکل پاک کی گئی بیوی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس کو بہت بڑے واشر ڈرائر کے اندر ڈال کے اس کو صاف کیا گیا ہے. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس کی تمام کوالٹیز، اس عورت کی تمام کوالٹیز وہ ہیں جو آپ کو پسند ہیں.
اس میں سے کوئی ایک ایسی چیز بھی نہیں ہے، تھوڑی سی بھی ایسی نہیں جس کو دیکھ کے انسان کہ بالکل بھی نہیں. اور یہ خاص اس لیے کہا گیا ہے کہ جب تک تم جنت میں نہیں پہنچو گے تب تک اس چیز کا امکان دنیا میں ہے ہی نہیں. تمہاری بیوی جتنی بھی اچھی ہو، کوئی نہ کوئی چیز تمہیں سڑے گی، کوئی نہ کوئی چیز تمہیں لگے گی، یہ پھر شروع ہوگی، یہ ہمیشہ یہ ایسے کیوں کرتی ہے، ایسے کیوں کہتی ہے، ایسے کیوں بیٹھتی ہے، یہ تمہیں ضرور کہنا ہوتا ہے، یہ تمہیں ضرور جانا ہوتا ہے، تمہیں یہاں پہ یہ کیوں رکھتی ہو. کوئی نہ کوئی چیز بیوی کو شوہر کے بارے میں اچھی نہیں لگتی، کوئی نہ کوئی چیز شوہر کو بیوی کے بارے میں اچھی نہیں لگتی. یہ دنیا کی ایک خاص سنت ہے اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں فرما دیا اگر تم بالکل پرفیکٹ کپل چاہتے ہو نا تو پھر مرنے کا انتظار کرو، ایسا کوئی کپل ہو نہیں سکتا. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ازواج مطہرات جن کے بارے میں ہم امہات المؤمنین ہماری مائیں ہیں، ان کے بارے میں اگر آپ اندازہ کیجئے، آپس میں ان کی کبھی کبھار مسئلے کھڑے ہو جاتے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ علیہ الصلوۃ والسلام. تو آپ اندازہ کہ ہم کون رہ گئے، پھر ہم کون رہ گئے. بلکہ ان کے کبھی گھریلو مسائل کے بارے میں تو صورتیں بھی نازل ہو گئی، صورت التحریم نازل ہوئی ہے. تو اگر آپ کہیں یار میری میرج جو ہے نا اس میں بڑے مسئلے ہیں، میں کہتا ہوں چلو کم از کم اس سے یہ تو ثابت ہوا کہ آپ انسان ہیں، اب ابھی جنت میں نہیں پہنچے. مسئلے ہر ایک کی میرج میں ہوتے ہیں، کسی کی میرج میں مسئلے بغیر میرج نہیں ہوتی. اوکے، میرج از ناٹ اونلی پرابلمس، صرف مسئلے نہیں ہوتے لیکن مسئلے ہوتے ضرور ہیں، اور یہ مسئلے زندگی کا حصہ ہیں. کیونکہ آپ بالکل پرفیکٹ نہیں ہیں اور آپ کی بیوی بالکل پرفیکٹ نہیں ہے، اور آپ بالکل ایک انسان نہیں ہیں، آپ کا ایک دماغ نہیں ہے، ایک دل نہیں ہے، دو الگ دل ہیں، دو الگ دماغ ہیں، دو الگ شخصیتیں ہیں. کچھ نہ کچھ کمپرومائز آپ کو کرنا ہی پڑے گا اس دنیا میں. آخرت میں اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دے دی، دیکھو میں تمہیں ایسی شادی کراؤں گا کہ کچھ بھی ایسی چیز نہیں جو اس کو بری لگے تمہیں بری لگے. ازواج مطہرہ، اور پھر تو آرام سے ہم فیہا خالدون، پھر اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہاں اس دنیا میں کہہ دو میں شادی میں ہمیشہ ہمیشہ رہوں گا، کچھ انسان ڈر جاتا ہے، ریلی ہمیشہ ہمیشہ اس شادی میں لیکن اس شادی میں ہمیشہ ہمیشہ وہ ہم فیہا خالدون. سبحان اللہ. یہاں تک اس کلام کو مکمل کرتے ہیں انشاءاللہ. 25ویں آیت پہ اچھی رفتار سے چل رہے ہیں، اسی کو برقرار رکھتے ہیں آگے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.